کیا دیا سوائے طوفان بدتمیزی, سوائے بد اخلاقی, سوائے یو ٹرن, سوائے جھوٹ, لان تان, لوگوں کے چہروں پہ کالک ملنا. اور اسپیکر صاحب آپ کو تو یاد ہی ہوگا, زیادہ دور کی بات نہیں ہے, جب لاڈلے کی حکومت تھی تو اپوزیشن کی بینچوں کو زبردستی خالی کیا جاتا تھا. اور کیسے خالی کیا جاتا تھا؟ سب کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, سب کو نیب کے ذریعے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, وچ ہنٹنگ کی گئی, چن چن کر فرنٹ بینچز کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور انصاف کو روندا گیا. اور یہ سلسلہ کچھ اس طرح چلا کہ آج یہ بہنوں کی باتیں کرتے ہیں, ماؤں کی باتیں کرتے ہیں, عورت کی بات کرتے ہیں, تو بھول گئے جس طرح چاند رات کو محترمہ فریال تالپور سٹنگ ایم پی اے کو دھکیل دھکیل کر ہسپتال سے گھسیٹ گھسیٹ کر بختر بند میں ڈال کے پورے شہر کے چکر کاٹے گئے. ان کو یاد نہیں آیا کہ وہ ایک خاتون. تو اسپیکر صاحب اتنے یو ٹرن کے جو چیمپئن ہیں, ان کا تو اگلا انتخابی نشان ہی یو ٹرن ہونا چاہیے. بلے سے تو انہوں نے جتنی پھینٹی مارنی تھی وہ مار دی انہوں نے قوم کی. اب ان کا اگلا انتخابی نشان یو ٹرن ہونا چاہیے. جو کچھ انہوں نے مریم نواز کے ساتھ کیا وہ بھی ایک خاتون تھی. And the list goes on and on and on. لیکن اسپیکر صاحب وہ کیا جانے جن کو جمہوریت کی جیم بھی نہ پتا ہو. اسپیکر صاحب 92 کے بعد بے شمار ورلڈ کپ ہوئے, بے شمار ورلڈ کپ ہوئے, بہت سے ملکوں نے ورلڈ کپ جیتا, لیکن کسی نے اپنے ملک کا یہ تباہ حال نہیں کیا جو اس کپتان نے 92 کے ورلڈ کپ کے بعد ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا ورلڈ کپ کوئی نہ جیتے, ایسا ورلڈ کپ کوئی نہ جیتے جس کے بعد ملک کا یہ حشر انہوں نے کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر سر جوڑ کر ہم اپنے ملک کی معیشت کی بہتری کے اوپر بات کر رہے ہوتے, صنعت کو بہتر بنانے پہ بات کر رہے ہوتے, ہم اپنی زراعت کو بہتر بنانے میں بات کر رہے ہوتے, ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہے ہوتے, ہم جس مشکل میں اس لاڈلے نے ملک کو دھکیل دیا ہے اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے. لیکن یہ لاڈلہ عجیب لاڈلہ ہے اسپیکر صاحب, یہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک لاڈلہ ہے. یہ ایک ایسا لاڈلہ ہے جو ہر غلطی پہ غلطی کیے جاتا ہے, یو ٹرن پہ یو ٹرن دیے جاتا ہے اور بہت آسانی سے انصاف سے مبرہ ہو کر باہر نکل آتا ہے. اس کی گاڑی تک آ کر جو ہے اس کی حاضری لگائی جاتی ہے. یہ بہت عجیب سا لاڈلہ ہے. لیکن کل اسپیکر صاحب اس پارلیمنٹ کے اندر جب جوائنٹ سیشن کا اجلاس تھا, اسپیکر صاحب حالات کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے کہانی شروع ہوتی ہے پارلیمنٹ کی بے توقیری سے. پہلے آئین کو رونتے ہوئے عدم اعتماد کو نہ مان کر رونا رویا جاتا ہے, پھر استعفے دیے جاتے ہیں, پھر 10 ماہ تک کہا جاتا ہے ہر ٹاک شو میں, ہر ٹی وی چینل پہ کہ جی ہم نے تو استعفے منہ پہ مار دیے, یہ تو مقبوضہ پارلیمنٹ ہے. پھر 10 ماہ کے بعد اسپیکر صاحب آپ کی منتیں سماجتیں کرنے کے لیے بھرمار ہوتی ہے, چکر کاٹے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے کہ خدا را استعفے جو ہے وہ واپس لے لیے جائیں. اسپیکر صاحب سب سے افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہم نے جوڈیشل کمپلیکس پہ دیکھا جس طرح پی ٹی آئی کے جھتہ بردار لوگوں نے حملہ کیا پولیس پہ, پولیس کی جو وردی ہوتی ہے اس کی توہین کی. ایک سرکاری پولیس اہلکار جو اپنی ذمہ داریوں کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, نہ وہ موسم کی تپش دیکھتا ہے, نہ وہ موسم کی سردی دیکھتا ہے, نہ وہ دھوپ دیکھتا ہے, نہ وہ چھاؤں دیکھتا ہے. وہ اپنی کم سی تنخواہ کے اوپر سرکار کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پی ٹی آئی کے جھتہ بردار فورس جو ہے وہ آ کے لاٹھی مارتے ہیں, وہ غلیل مارتے ہیں اور پیٹرول بم جیسی چیز جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پورا زمان پارک کو نوگو ایریا بنا دیتے ہیں. اس کا اختیار کس نے ان کو دیا ہے؟ تو پہلے تو یہ تحریک انصاف سے انصاف کو ہٹا کے تحریک نا انصاف بنا دیں جو کہ ہے. اسپیکر صاحب جس حد تک پولرائزیشن بڑھ گئی ہے مجھے خوف ہوتا ہے, مجھے خوف آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو یہ بد تہذیبی کا جو کلچر پی ٹی آئی دے کر جا رہی ہے
اس نے پی ٹی آئی نے تو ختم ہو جانا ہے آج نہیں تو کل. جس قسم کی شرارتیں, افراتفری, جس قسم کی خوفناک عزائم لے کر یہ پارٹی چل رہی ہے, ایسی پارٹیوں کا وجود نہیں رہتے. وجود تو ان پارٹیز کے رہتے ہیں جن کے لیڈر بہادری سے جو ہے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں, لیکن پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے. امریکی سازش کا رونا ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں رویا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو امریکی سازش کا رونا نہیں روتی تھی. تبھی آج تک ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. سائفر سے شروع ہوتی ہے کہانی, پھر امریکی سازش تک جاتی ہے کہانی, پھر اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ ایک اور یو ٹرن آ جاتا ہے لاڈلے صاحب کا. اور وہ یو ٹرن یوں آتا ہے اسپیکر صاحب کہ امریکی سازش سے بات چلتی ہے امریکی انٹرنیشنل میڈیا کی منتوں سماجت تک. یہاں پہ کہتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو کہتے ہیں کہ میرا ورکر مجھے جانے نہیں دے رہا, وہ ڈھال بن گیا ہے, یہ جھوٹے مقدمات ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو کہتے ہیں ہمیں تو بیل مل چکی ہے, پروٹیکٹیو بیل مل چکی ہے. ایک تماشا سا برپا کیا ہے ایک شخص نے اسپیکر صاحب, اور وہ کہتے ہیں نا آج بات کر رہے ہیں بڑی انصاف کی, آج بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, او جی وہ ہو گیا, پولیس نے یہ کر دیا, اس نے اتنے پرچے کٹوا دیے. ان سے پوچھیں حامد میر کا کیا جرم تھا, ابصار عالم کا کیا جرم تھا, اسد طور کا کیا جرم تھا. کم ناانصافیاں کی ہیں انہوں نے صحافیوں کے اوپر, بغاوت کے مقدمات انہوں نے درج کرائے. یہ جانے بغیر کہ ان کی محرکات کیا ہوتے ہیں, وہ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ پرچے. لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا جھوٹے پرچے کروا کے. اور ایک ان کے پاس ہوتے تھے شہزاد اکبر صاحب, روز فائلوں کا پلندہ لے کر آ جاتے تھے, آج اس کے اوپر یہ پرچہ ہوگا, کل اس پہ یہ پرچہ ہوگا. ٹاک شو میں فیصلے ہوتے تھے اگلی باری کس کی ہوگی, اور وہی ہوتا تھا جو ٹاک شو میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوتے تھے. ان کے اسپیشل اسسٹنٹس آ کے طے کرتے تھے کہ نیب نے اگلی پکڑ دھکڑ کس کی کرنی ہے, اور وہی ہوتا تھا. تو یہ تو ان کا حال تھا. آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اپنے ہی کیسز سے, اور کہتے ہیں لوگوں کو, اپنے ورکرز کو جو ہیومن شیلڈ اسپیکر صاحب بنا کے انہوں نے, میں کہتی ہوں ایسی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملی. ایک تو ہم رہے جیالے, ایک تو ہم اس پارٹی سے ہیں جس کی لیڈر خود فرنٹ میں کھڑی ہوتی تھی, ان کا ورکر پیچھے, وہ آگے کھڑی ہوتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا, لیکن اس کے بعد بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہی عدالتوں کے فیصلے مانے, اسی ملک کے اندر اپنی جان دینا پسند کی, انہی جیلوں میں سکھر جیلوں کی اذیتیں برداشت کی, مختلف جیلوں میں لے جایا گیا. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے, انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں کو بھی مانا. اور میری قائد کہہ گئی تھی, اسپیکر صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ تو خود ماشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اس معاملے میں, سیاسی جو سفر آپ کا رہا ہے. بی بی شہید کہہ گئی تھیں کہ بڑے بڑے فیصلے آئے, ہمارے خلاف فیصلے آئے, لیکن ہم عدالتوں کا احترام کریں گے اور کرتے ہیں, اور ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے. لیکن یہ لاڈلے جو ہیں یہ نہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, نہ قانون کا احترام کرتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں, نہ آئین پاکستان کا احترام کرتے ہیں. تو پھر یہ ان کے مقاصد, ان کے عزائم بہت خوفناک ہیں. وہ اتنے خوفناک ہیں کہ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف جو غلیظ قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے, یہ افسوسناک ہے, یہ شرمناک ہے, یہ قابل مذمت ہے. جو فوجی جوان ہمارے بارڈروں پہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں, ان کی ماؤں سے پوچھیں, ان کے بچوں سے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ کتنی عظیم قربانیاں وہ اس ملک کے لیے دیتے ہیں. بالکل تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم صاحب نے صحیح فرمایا, 80,000 کے لگ بھگ لوگوں کی جانیں گئی ہیں پاکستان میں وار آن ٹیرر کے اوپر, دہشت گردی کے خلاف لڑتے لڑتے. اور آج اسی ملک کے سپہ سالار کو آپ جو ہے, جو کہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے, مداخلت نہیں کرنا چاہتے آپ کے فیصلوں کے اندر, آپ ان کے خلاف انٹرنیشنلی اپنے چند جتوں کو بھیج کر جو ہے کمپین چلا رہے ہیں. تو آپ ملک دوست تو نہ ہوئے, یہ ملک دوستی تو نہیں ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے
کہ بھارت میں بیٹھ کر رات کو 8 بجے کے بعد ٹاک شوز کے اندر اگر چرچے ہوتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تو پھر یہ ملک دوستی تو نہ ہوئی. یہی کام اگر آج کسی بھٹو نے کیا ہوتا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹوز تو آئین دینے والے، آئین پہ چلنے والے، قانون پہ چلنے والے، اپنی جان کی قربانی دینے والے، اپنا لہو دے کر اس ملک کے اندر جمہوریت زندہ کرنے والے ہیں. اسپیکر صاحب، جو کچھ دن پہلے آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ایک ٹویٹ آتی ہے، لاڈلے نے کی ٹویٹ. ہمارے لاڈلے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کے لاڈلے ہیں، لیکن کسی کے تو ہیں جو ان کو بار بار بچا لیتا ہے، ہر غلطی ان کو معاف ہو جاتی ہے. تو اسپیکر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ جو خون خرابہ ہوا ہے، یہ جو قانون ہاتھ میں لیا گیا، یہ جو لاٹھی چارج ہوا، یہ جو پیٹرول بم داغے گئے، یہ تصویریں ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے نامعلوم افراد ہیں، ان کی تصویریں ہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں بھیجا گیا تھا، تبھی وہ سر پہ کالے رنگ کا کوئی بلٹ پروف لے کر اپنا چہرہ ڈھانپ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. بھائی کریں آپ، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کی حفاظت کرے. لیکن پھر بعد میں ٹویٹ کرتے ہیں، خود سابق وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چہرہ ہے اس شخص کا، پہچانے جو نامعلوم افراد ہے، اور یہ میرے خلاف سازش کرنے چلا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں. اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے جو انتشار کر رہا ہے اس شخص کی ویڈیو موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ گاڑیوں کو آگ لگاؤ، جلاؤ، گراؤ. اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے، ایک اور یو ٹرن لینا پڑتا ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہے وہ خود پی ٹی آئی کے KPK کے کونسلر ہیں جو کہ اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ گاڑیاں جلاؤ، املاک کو نقصان پہنچاؤ. تو اسپیکر صاحب، یہ افراتفری، یہ جھوٹ کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ہمیں سنجیدگی سے ہمیں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے، روزگار کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. یہ ہیٹ پالیٹکس، یہ نفرت کی سیاست کا خاتمہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. شکریہ. جناب احمد حسن ڈیڑھ صاحب.